عبادات بھی وہ خوشی سے کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور جب معاملات کی بات آتی ہے تو معاملات میں بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو، لوگوں سے اس کا لین دین بھی اچھا نہ ہو، اخلاق کی جب بات آئے تو اخلاق میں بھی بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، بد کرداریاں اس کی واضح ہوں، تو یہ وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منافق قرار پاتا ہے۔ ان تینوں کرداروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاں ذکر کیا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے نوجوان صحابی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھی نوجوانی میں بھیجا تھا، بڑے عظیم انسان، وہ کہتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے میرے پیارے آقا رہنما میرے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی خصوصی وصیت کی تھی، اور بتایا تھا کہ معاذ یہ ساری کائنات تک پہنچا دو۔ یہ 10 باتیں وہ ہیں جو میری امت کے ہر فرد کے لیے بڑی اہم ہیں۔ یہ 10 باتیں وہ ہیں جو میری امت کے ہر فرد کے لیے بڑی اہم ہیں، اور ان 10 باتوں سے جو شخص انکار کرے گا، زبانی انکار کرے یا عملی انکار کرے، تو یہ وہ شخص ہے جو میری امت میں اپنے آپ کو امت سے الگ کر دے گا، اجتماعیت سے الگ کرے گا، ایمان سے الگ کرے گا۔ آپ دیکھیے یہ حدیث مبارک جو میں پیش کر رہا ہوں، آپ ان 10 پوائنٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، 10 نکتے جو بتائے ہیں، ان کو زندگی کا حرز جاں بنائیے، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح زندگی خوشگوار ہوتی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ پہلی بات جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، آپ نے حکم دیا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرکت، معاذ کسی صورت میں بھی ذرہ برابر اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی صورت میں بھی اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ شیئا، ذرہ برابر شریک نہ ٹھہرانا۔ ان قتلت، اگر اس جرم میں تمہیں مار دیا جائے تو موت قبول کر لو، لیکن شرک کو قبول نہ کرو۔ موت قبول کر لو، ان قتلت، اگر تمہیں مار بھی دیا جائے موت قبول کر لو، لیکن شرک نہ کرنا۔ او حرکت، زندہ جلا دیا جاؤ، کبھی بھی شرک کو قبول نہ کرنا۔ اس سے زندہ جلا دینا قبول ہو سکتا ہے، لیکن موت قبول ہو سکتی ہے، لیکن شرک قبول نہیں ہو سکتا ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ۔ یہ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پہلا حکم ہے جو میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی ہمارے اسلام کا پہلا دائرہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ پڑھا ہے، شہادت دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شہادت دینے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، پھر اللہ کے بندوں سے توقعات رکھے، اللہ کے بندوں سے عزت کا طالب ہو، اللہ کے بندوں سے رزق کا طالب ہو، اللہ کے بندوں سے دنیاوی اغراض کے لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، مردوں اور زندوں کے سامنے اپنے آپ کو محتاج کی حیثیت سے پیش کر دے، پھر اپنی بیماریوں کو لے کر لوگوں کے سامنے ترلے اور منتیں کرتا پھرے، کہیں زندہ اور مردہ کے حضور اس پوزیشن میں کہ میری حاجات کو پورا کرنے والے یہ ہیں، میری مشکلات کو دور کرنے والے یہ ہیں۔ یہ وہ ساری کیفیات کہ بندہ مومن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ایمان کا تقاضا ہے وہ صاف ستھرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی توقعات ساری کی ساری، امیدیں ساری کی ساری اپنے وحدہ لا شریک سے رکھے۔ اللہ سبب کے تحت بھی اسے عطا کرتا ہے اور بغیر سبب کے بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔
سبب کیا بناتا ہے وہ؟ اس کے لیے بھی مسلمان بندے کو سوچنا ہے کہ کوئی حرام سبب اس کے لیے حلال نہ بن جائے، کیونکہ حرام سبب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو اسباب پیدا کیے جاتے ہیں حرام سبب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، حرام سبب ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفسانی خواہشات ہی اسے حرام سبب کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو اسباب پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے جائز اور حلال اسباب پیدا ہوں گے۔ یہ پہلی چیز تھی جو کائنات کے مالک اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی۔ دوسرا نقطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے، کائنات کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے، اب اس میں جہاں کہیں انسان اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے شر کا خوگر ہوتا ہے، شر پیدا کرتا ہے، شر کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر اس کو اس شر کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ انسان جب اپنے کردار سے، اپنی زبان سے شر کا پہلو سامنے لاتا ہے، اس شر کی وجہ سے جو خیر کے مقابلے میں خیر کو چھوڑ کر شر کو قبول کرتا ہے، فساد کو قبول کرتا ہے، تو پھر اس فساد اور شر کی وجہ سے اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز بتائی، وَلَا تَعُقَّنَّ لِوَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں کسی صورت میں بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، تم کسی صورت میں بھی دنیا داری میں اپنے والدین کے ساتھ بد اخلاقی اور نافرمانی کا رویہ نہ رکھنا۔ دین کا معاملہ الگ ہے۔ دین کے معاملے میں شریعت نے بڑے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر آمادہ کریں، بے دینی پر چلنے کے لیے مجبور کریں، فلا تطیعہما، پھر ان کی بات نہیں مانو گے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا داری میں ان کا ہمیشہ خیال رکھو، ان کا ہمیشہ احترام کرو۔ تو یہاں جو بتایا گیا کہ تم دنیا داری میں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، چاہے تمہیں نقصان بھی ہو جائے۔ دنیا داری میں اپنے والدین کا احترام برقرار رکھو، اگرچہ تمہیں وہ یہاں تک کہہ دیں کہ تم اپنا مال و دولت، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ گھر سے، تو گھر سے نکل جاؤ، ان کے آگے بولنے کی جسارت نہ کرو، بدتمیزی اور نافرمانی کی جسارت نہ کرو۔ اس پہلو سے بھی معاشرتی رویے اگر اس انداز میں ڈھل جائیں تو مجموعی کردار جو سامنے آتے ہیں وہ مجموعی کردار اطاعت گزاری کے کردار ہیں، شکر گزاری کے کردار ہیں۔ بندے کو جہاں یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا ہے، وہاں اسے یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے والدین کے بھی شکر گزار رہو۔ انشکر لی ولوالدیک، سورہ لقمان میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا تمہیں اس کائنات میں لانے کا۔ حضرات، تیسری بات جو محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ۔ فرمایا کہ تم کبھی بھی زندگی میں فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ جو شخص بھی کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اس پر رحمت نہیں کرتے، اللہ اس کی حفاظت نہیں فرماتے۔
اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ حفاظت کا رویہ نہیں رکھتے. حضرات یہ تو بڑی بات ہے. اس سے چھوٹی بات کہ جو بندہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، فرض نماز کو نماز پڑھتا ہے اہمیت نہیں دیتا، لیٹ کر کے پڑھ لیتا، جلدی آتا ہے، جلدی 2-4 ٹھونگے لگائے نکل گیا، اہمیت نہیں دیتا، اللہ کے حضور اس کا عابد بندہ بن کر، غلام بن کر، اللہ کی مخلوق بن کر اس طرح اللہ کے حضور حاضر نہیں ہوتا، آداب بجا نہیں لاتا، شعوری طور پر اللہ کا غلام بن کے اس کے حضور حاضر نہیں ہوتا، اس بندے کے لیے بھی یہ نماز میں سستی، نماز میں کاہلی، اس بندے کے لیے بھی نماز کی اہمیت کا نہ سمجھنا عذاب قبر کا اور عذاب موت کا باعث بن جانا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیچھے ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، مدینہ طیبہ کا واقعہ تھا کہ وہ بچی جو نماز میں سستی کرتی تھی، بالخصوص اگر میری آوازیں ماؤں تک جا رہی ہیں تو ماؤں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے، بری موت سے بچانے کے لیے ان کو اس بات کی تلقین کریں کہ اول وقت پہ نماز پڑھیں، اول وقت پہ نماز پڑھیں. ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کریں، ذہن میں یہ پتہ ہو کہ میں نے دوسری نماز انتظار کر رہا ہوں، اس کی نماز پڑھنی ہے. تو یہاں نماز میں جو سستی ہے، اس کیفیت کو جب عام ہمارے معاشرے میں یہی بات ہے، میرے پاس مہمان بیٹھے ہیں تو میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے مہمان بیٹھے ہیں، ان مہمانوں کو مسجد میں لاؤ. اب فرض یہ ہے، یہ فرض نہیں ہے کہ مہمانوں کی خدمت کرو نماز چھوڑ کر، یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ مہمانوں کو بتاؤ آؤ بھائی مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے بیٹھ جائیں گے. پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، پھر آگے بیٹھ جائیں گے. نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کھانا کھا لیں گے. نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے چائے پی لیں گے. یعنی ہمارے رویے بدل گئے ہیں. ان بدلتے ہوئے رویوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ رویے درستگی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو ترجیح ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ترجیح ہونی چاہیے. جب اللہ کو ترجیح ہوگی ہمارے معاملات میں تو یقین کریں کہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی ہماری ترجیح ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جو اللہ کا بندہ اللہ کو اپنے معاملات میں ترجیح نہیں دیتا، اللہ کو ترجیح نہیں دیتا، فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھی ترجیح نہیں دیتے، فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں رکھتے، پھر اس کو بھی دوسری تیسری 10ویں 20ویں پرائرٹی پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے، مجھے جس سطح پہ سمجھتا ہے میں اسی سطح پہ اسے ملتا ہوں. یہ بڑی اہم حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ جو نماز کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا. جو بندہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے فقط باریت من ذمت اللہ، وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اسی طرح حضرات جو چوتھا نقطہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، قطعاً شراب اور نشہ والی چیزیں استعمال نہ کرنا، شراب نہ پینا. خمر کے معنی میں باقی منشیات ساری آ جاتی ہیں. پہلے نمبر پر شراب آتی ہے، پھر ساری الخمر ما خامر العقل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً سختی سے اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتایا کہ تم کسی صورت میں بھی شراب نہ پینا اور منشیات سے پرہیز کرنا. اس لیے شراب کو پہلے نمبر پر رکھ کے بتایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ فراہم کرتی ہے. اور میں اگر یہ بات کہہ دوں
ہم عام طور پر معاشرے میں سگریٹ کو نشہ تو نہیں کہتے، لیکن بعض اوقات بےتکلفی میں کہتے ہیں یہ نشہ لگ گیا ہے، بےتکلفی میں کہتے ہیں نشہ لگ گیا ہے، سگریٹ چھوٹتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں، بہت ساری برائیوں کی جو بنیاد ہے، منشیات کی بنیاد ہے، وہ سگریٹ فراہم کرتی ہے۔ بہت ساری منشیات اور برائیوں کی بنیاد، اس کی عادت سگریٹ کی وجہ سے آگے بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے قدم پر اگر آدمی یہ سگریٹ، یہ حقہ، یہ نسواریں، یہ ان ساری گندگیوں سے اگر پرہیز کرتا ہے تو بلا شبہ اس کی زندگی دینی بھی ٹھیک رہتی ہے اور دنیاوی زندگی میں وہ مثالی انسان رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شمال اس بات کو تم بھی نوٹ کرو، میری امت تک بھی پہنچاؤ کہ شراب نہیں پیو گے، منشیات سے پرہیز کرو گے، اس لیے کہ یہ ساری بے حیائیوں کو بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو شراب کی نام سے تو نہیں، لیکن شراب کو دوسرے ناموں سے پیش کیا جائے اور بندہ آسانی کے ساتھ اس بے حیائی کو اس لیے قبول کر لے کہ اس کا وہ نام نہیں ہے، کسی اور نام سے اسے پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا ذہن اسے مان رہا ہو کہ یہ چیز وہی ہے، چیز وہی ہے جسے میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی اور نام سے میرے پاس آ رہی ہے، تو یہ وہ خود فریبی ہے جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے لیکن دھوکہ دے نہیں پاتا۔ حضرات، پانچویں چیز جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ۔ مال، یہ بڑا اہم پیغام نوٹ کرو، وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ، اللہ کی معصیت، کھلی نافرمانی سے بچ جاؤ، پوری کوشش کرو کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس لیے کہ جو بندہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے، اور جب نعوذ باللہ یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ناراض ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر کا کلمہ اگر زبان سے نکل جائے، یہ رویے میں آ جائے، تو یہ وہ تباہی کا سودا ہے جو انسان کر رہا ہوگا۔ یہ بڑی تباہی کا سودا ہے کہ جس تباہی کا سودا کرنے کے بعد وہ انسان پرامن اور پرسکون نہیں رہ پاتا۔ اللہ کی طرف سے ڈیل ممکن ہے مل جائے، جس طرح بھی آیات میں آیا کہ ہم ڈیل دیتے ہیں، اس ڈیل کی وجہ سے، مہلت کی وجہ سے اور ذرا اپنی بد کرداری میں کھل کے سامنے آ جائے۔ تو بات ہو رہی تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ، اللہ کی نافرمانی سے خصوصی طور پر بچ جاؤ، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کو عادت بنا لیتا ہے اور اس نافرمانی کو عملی زندگی میں لے آتا ہے تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ اسی طرح چھٹی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی صورت میں ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، فرمایا کہ جب حق اور باطل کی آویزش ہو، حق اور باطل آمنے سامنے ہو، دین اور بے دینی کا مقابلہ ہو، کفر اور اسلام کی بات ہو رہی ہو، نظریات کی بات ہو رہی ہو، جھوٹے نظریات اور سچے نظریات کی پل پر آدمی کھڑا ہو، اس سے باطل کی طرف اپنا وزن ڈال دینا یا پھر حق کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جانا، حضور نے فرمایا کہ اس بات سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ بے شک لوگوں کو مار پڑ رہی ہو، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، لوگوں کو مار پڑ رہی ہو، اس کے باوجود تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے رہو،
پوری صلاحیتوں کے ساتھ کھڑے رہو. اس لیے کہ جب تم حق کو چھوڑو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حق والوں کو باطل والوں کے سپرد کر دیا, ان کو بتایا ہے کہ تمہیں اپنا ظلم ان پر روا رکھو گے, تمہاری حمایت ان سے ہٹ گئی ہے. اور بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا معاملہ تو نہیں ہے, اور یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہمارے گلی محلوں کی باتیں ہیں, جہاں کسی ظالم کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے, مظلوم حق پر ہے اور ایک ظالم اس پر ظلم کر رہا ہے, اور ساتھ ہی رہنے والے لوگ جو ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, جو ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ میرے سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں, میرے اس سے عزت کا مسئلہ کم نہ ہو جائے, یا میری اس مظلوم کے ساتھ وہ پرانی دشمنی ہے, یہ بھی تھوڑا کچھ اس کو سبق سکھا لے. حضرات یہ چھوٹی چھوٹی نفسانی برائیاں ہیں, اگر ان نفسانی برائیوں کو اگر ہم کنٹرول کر جائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفرار من الظالم, حق اور باطل کے مقابلے میں, ظالم اور مظلوم کے مقابلے میں ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے وہاں سے نکلو نہیں, ظلم سے ڈر کر وہاں سے بھاگو نہیں. بین حالانکہ الناس اگر جو لوگ مارے جا رہے ہیں, ایمان والے کا کام ہے کہ وہ حق والے کا ساتھ دے اور وہاں میدان میں کھڑا رہے, مظلوم کو چھوڑ کر وہاں سے نہ جائے, چاہے مظلوم فرد ہو, چاہے مظلوم جماعت ہو, چاہے مظلوم کوئی گروہ ہو. اور یہاں بڑی اہم بات جو اس حوالے سے یہ بتائی گئی کہ بندہ مومن حق کا ہمیشہ پرچارک رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے تعصبات میں آ کر, دنیا میں ناپسند اور ناپسند کی کیفیات میں آ کر بندہ حق اور باطل کے معاملات کو تبدیل کر دے, نظریات کو تبدیل کر دے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الظَّلْمِ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7ویں بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں میں کوئی ایسی بیماری آ جائے جس سے لوگوں کو موت آنا شروع ہو جائے اور تم اس آبادی میں رہ رہے ہو, تو اس آبادی سے مت نکلنا. جس آبادی میں تم رہ رہے ہو اس آبادی سے مت نکلنا, اگرچہ لوگ اس حوالے سے فوت ہو رہے ہوں, بیماری کی وجہ سے مر رہے, اصاب الناس موت فاثبت فیہم. اگر لوگوں کو موت بھی آ رہی ہو, بیماری بڑھ جائے, وبا پھیل جائے, تو اپنے محلے کو چھوڑ کر, اپنے گاؤں کو چھوڑ کر, اپنے شہر کو چھوڑ کر مت نکلنا. بیماری اللہ کی طرف سے ہے, تم اپنی حفاظت کرو اور ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو, ان کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 8ویں بات ہمارے سامنے رکھی, فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ, وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ. اپنے بیوی بچوں, بہن بھائیوں, ماں باپ پر کھلے ہاتھ سے خرچ کرو. جو تم کماتے ہو, حلال کا پیسہ کماتے ہو, اس کو والدین کی خدمت پر, بہن بھائیوں کی خدمت پر, اور سب سے اہم خدمت تمہاری بیوی بچوں کی خدمت پر. حضور نے فرمایا کہ وہ دینار جو تم ایک غریب پہ لگاتے ہو, ایک مسکین پہ لگاتے ہو, ایک یتیم پہ لگاتے ہو, اللہ کی راہ میں دیتے ہو, اور ایک وہ دینار جو کما کر تم اپنے بیوی کو دیتے ہو, بچوں کو دیتے ہو, اور انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیتے ہو, یہ دینار ان سب سے افضل دینار ہے. یہ پیسہ سب سے افضل پیسہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کو تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کر ان کو مہیا کرتے ہو. تو یہاں فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طُولِكَ. اپنے اہل خانہ پر, بیوی بچوں پر خرچ کے اعتبار سے ان کو کھلا خرچہ دو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیب میں پیسے ہوتے ہیں
تو بندہ خام خواہ اپنی گھر میں محتاجی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے. یہ جو خام خواہ محتاجی کا ماحول پیدا کرنا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اتنا خرچہ ہے، 200 400 500 روپے خرچہ دینا ہے میں نے، تو بار بار یہ کوشش کرنا کہ مجھ سے مانگیں گے تو میں دوں گا، پھر 5 روپے دینا، پھر 10 روپے دوں گا، پھر 100 روپے دوں گا. میں یہ ایک عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماحول گھر میں نہ پیدا کرو. گھر میں یہ ماحول نہ پیدا کرو کہ تمہارے گھر والوں کے ذہن میں آئے کہ یہ بڑا کنجوس آدمی ہے، یہ بڑا بخیل ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود نہیں دیتا. اپنی پہچان بخل اور کنجوسی والی نہ بناؤ. لیکن ساتھ ہی بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا. یہ نامی بات ہے. حضور نے فرمایا جن پر تم پیسہ خرچ کرو کھلے ہاتھ سے، جنہیں اچھا مکان تم نے بنا کے دیا، اچھا لباس تم نے خرید کے دیا، اچھا کھانا تم فراہم کرتے ہو، ان کی تربیت سے کبھی بھی آنکھیں بند نہ کرو. میں لفظی ترجمہ آپ کو کر کے سناؤں، بلا ترفع عنہم عصاک ادبا، ان کے سر سے ادب کی لاٹھی مت پیچھے کرنا. ڈنڈا جو ہے نا ادب کا، تربیت کا، سکھانے کا، وہ ان کے سر پہ رہنا چاہیے. جن پر تم پیسہ خرچ کرتے ہو، جن پر تمہارے اخراجات ہوتے ہیں، انہیں پوری قوت کے ساتھ ان کی تربیت کرو. ان کو بے دینی اور بے ایمانی کی طرف نہ جانے دو، ان کو کفر اور شرک کی طرف نہ جانے دو، بے حیائی کی طرف نہ جانے دو. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا. ادب سکھانے کا جو ڈنڈا ہے، ادب سکھانے کی جو لاٹھی ہے، وہ جو قانون ہے، تربیت کا جو ہاتھ ہے، اس کو تمہیں مضبوطی سے رکھنا ہے. اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ان ساری پچھلی 9 باتوں کا نچوڑ ہے، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. روزانہ جب موقع ملے اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں، ماں باپ سب کو بٹھا کر اللہ کا خوف دلاتے رہنا، تقویٰ کی بات بتاتے رہنا. اللہ کا اخفہم فی اللہ، اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی محبت کی طرف ان کو لے کے آؤ، اللہ کے دین کی طرف لے کے آؤ. گھر میں یہ ماحول پیدا کر دو کہ جب بھی آپ گھر میں آؤ، گھر کے ماحول کو دیکھو، اگر کوئی بے دینی کی بات ہے تو اسے ضرور اچھے انداز میں کرٹیسائز کرو، اچھے انداز میں اس کا اظہار کرو، اچھے انداز میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور جہاں بے دینی کی بات نہیں ہے، آپ کے اہل خانہ نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، دینداری کا ماحول پیدا کیا ہے، اس کی تعریف کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اپنے گھر میں اس ماحول کو رواج دو. لیکن شیطان اس ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ممکن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر 4 گھر میں ایسی رائے ہیں کہ وہ دین کو لانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں 2 رائے ایسی بھی شیطان پیدا کرتا ہے جو 2 بے دینی کی بات کریں گے. نہیں جی اس طرح نہیں، یہ اچھا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ. ان کو ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، بری موت سے ڈراؤ، قبر کے عذاب سے ڈراؤ. اور پھر عملی زندگی میں، یہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. یہ موتیں، یہ زندگیاں، یہ سارے نمونے ہیں ہمارے سامنے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہر ایک کے سامنے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 باتیں گنوائی ہیں، ان 10 باتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں حرص جاں بنا لیں، زندگی کا قانون بنا لیں، عادت ثانیہ بنا لیں، ہمارے عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، ہماری عبادات بھی درست ہو جائیں گی، معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.